یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا نے کافی مہینوں کے بعد ایک بار پھر موقع دیا کہ بائبل مقدس کے کچھ کورسز کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دفعہ ہم نے خاص طور پہ ابتدا میں کچھ لیڈرشپ کے کورسز کا انتخاب کیا ہے، جس میں آج ہم مسیحی قیادت کی نشو و نما کے کورس کا آغاز کریں گے۔ یاد رکھیے مسیحی ایمانداروں، یہ بہت اہم ہے کہ قائدین یا مسیحی رہنما اس سے قبل کہ خداوند کی خدمت کریں، ان کی زندگی کے اندر ان کو اس بات کا پورے طور پہ پتا ہو، وہ اس کو جانتے ہو، اس کو سمجھتے ہو، اور اس بات کو سیکھا ہو کہ مسیحی قائد کیا ہے، یا خداوند کا کلام ایک مسیحی قائد سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور کس طرح سے ایک مسیحی قائد کو یا کلیسیا یا ایک عام ایماندار کو بھی کس طرح سے خداوند میں موو کرنا ہے اور خداوند کی مرضی کو بجا لانا ہے۔ آج اس کورس کا آغاز کرتے ہوئے اس کے پہلے چیپٹر پہ ہم بات کریں گے، جس کے اندر ایک مسیحی قائد کے بلاوے کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے دوسرا تسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کلام میں اس طرح لکھا ہے: اسی واسطے ہم تمہارے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت اور اس کی گہری انڈرسٹینڈنگ کا سبب ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، ایک بات جس کو ہمیشہ ہی ہر ایماندار اور خاص طور پہ ایک قائد کو یاد رکھنا ہے، کرسچینٹی کے اندر everything starts with calling۔ ہر ایک چیز، ہر ایک بات کا آغاز ایک بلاوے سے ہوتا ہے، اور ہر ایک ایماندار اور خاص طور پہ ایک قائد کی زندگی کے اندر یہ بلاوا اس کے فضل، اس کی گریس سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر خداوند کا فضل ہوا ہے، اس کی گریس جاری ہوئی ہے، تو وہ شخص خداوند میں بلایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق خواہ عام بلاوے سے ہو یا ایک رہنما کے بلاوے سے، کیونکہ خداوند خدا اس بات کے اندر دلچسپی لیتا ہے کہ اس کی کلیسیا یا اس کے قائدین جو اس کی کلیسیا کی گلابانی کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس طرح سے کام کریں کہ مسیح کی محبت اور مسیح کی قدرت کو دنیا تک لے کے جائیں، اور وہ اس بات کو پوری طرح سے سمجھ پائیں کہ وہ خدا جس نے فضل جاری کر کے ان کو بلایا ہے، ان کی زندگیوں سے کیا چاہتا ہے اور اس کی پاک مرضی کیا ہے۔ اور یہ بات اور یہ کام کوئی بھی ایماندار اور خاص طور پہ قائدین اپنے بلاوے کی سمجھ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ سو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ بطور مسیح کا بدن ہمیں جاننا ہے کہ اس بدن کے اندر ہمارا رول کیا ہے، ہم کس کام کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس بدن کے اندر کیا ہماری حیثیت آنکھ کی ہے، کیا ہماری حیثیت ایک ناک کی ہے، کیا ہماری حیثیت ایک ہاتھ کی ہے، کیونکہ یاد رکھنا ہے وہ جو اس بدن کا سر ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم جو اس کے پاک بلاوے میں بلائے گئے ہیں، ہم اس کی پاک مرضی کو اس کے طریقے سے یا اس کے کلام کے ذریعے سے پورا کریں۔ سو ایک لیڈر کے لیے اس بات کا جاننا، اور بلکہ ہر ایماندار کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم بلاوے کی اقسام کی بات کریں تو بلاوا دو طرح کا بلاوا ہے، ایک عام بلاوا، اور عام بلاوے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام بلاوا ہر شخص کے لیے بلاوا ہے،
اور اگر ہم کتاب مقدس میں سے اس پہ غور کریں تو یہ بلاوا جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کے مطابق ہمیشہ کی زندگی کا بلاوا ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یہ بلاوا خداوند کی طرف سے آیا ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے بلاوا ہے، لیکن اس بلاوے میں وہ شامل ہوں گے جو مسیح یسوع خداوند پر ایمان لائیں گے۔ اور اس عام بلاوے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ یہ تاریکی کی بادشاہی سے نکال کر روشنی کی بادشاہی کا بلاوا بھی ہے۔ اور اگر ہم پہلے پطرس اس کی 2 باب کی 9ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے غور کرنا ہے جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عام بلاوا ہر اس شخص کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر روشنی کی بادشاہی میں داخل ہونے کا بلاوا ہے۔ اور یہ عام بلاوا جو سب کے لیے ہے شاگردیت کا بلاوا بھی ہے، جس کا تذکرہ ہمیں متی کی انجیل کے آخری باب یعنی 28ویں باب کی 19ویں آیت میں ملے گا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور یہ سب قوموں کے لیے بلا امتیاز ہے، اور جو اس کی شاگردیت میں آنا چاہے، جو باپ بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے، وہ اس بلاوے میں بطور ایماندار شامل ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جس دوسرے بلاوے کی ہم بات کرتے ہیں وہ خاص بلاوا یا ایک رہنما کا بلاوا ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے ایک اور بڑا استحقاق ہے۔ لیکن یہ بلاوا ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل قوم جو خداوند کے لوگ تھے، ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں تھی، لیکن خدا نے ان میں سے ہر کسی کو رہنما ہونے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ خداوند کے لوگ تھے، خداوند کی جماعت تھی، لیکن ان پر رہنما ہونے کے لیے خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا، موسیٰ کو بلایا تاکہ وہ اس قوم کا رہنما ہو۔ اسی طرح سے ایک اور بات جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو بطور بلاوے کی نیچر کے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 طرح سے ہمیں کتاب مقدس میں نظر آئے گا۔ سم ٹائمز یہ بلاوا ہمیں دعوت نامے کے طور پہ نظر آئے گا، لیکن بہت دفعہ ہمیں یہ بلاوا سمن لگیں گے، یعنی زبردستی پیش ہونے کے، جس طرح عدالت میں سے سمن آتے ہیں اور عدالت بلاتی ہے۔ اور دعوت کے طور پہ اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں تو جس طرح سے پطرس کو یسوع مسیح نے بلایا اور کہا کہ میری بیڑے چرا، میرے برے چرا، ایک دعوت نامہ تھا، اور یہ رہنما کے لیے بطور دعوت کے جو ہے اس کو بلایا گیا، لیکن کچھ رہنماؤں کے لیے یہ سمن کے طور پہ تھا۔ جیسے اگر ہم یونا کی بات کریں تو یونا کو خدا نینوا بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یونا جانا نہیں چاہتا، لیکن خداوند زبردستی بطور رہنما اس کو نینوا بھیجتا ہے تاکہ وہ نینوا کے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو جو ہے وہ توبہ کا پیغام دے، لوگوں کو بتائے کہ ان کو توبہ کرنی ہے۔ یہ وہ اس بلاوے کو لینا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو مشکل لگتا ہے، اس کو نینوا جانا مشکل لگتا ہے۔ In the same way اگر ہم پولس رسول کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول جو کام کر رہا تھا، مسیحیوں کو مار رہا تھا، خدا جب دمشق کی راہ پر اس پر ظاہر ہوئے تو خدا نے اس کو اپنی خدمت کے لیے بلایا، اور وہ جو کام کر رہا تھا اس کے برعکس اس کو جو ہے وہ خداوند کی خدمت کرنی تھی، اور اس کی وفاداری دیکھیے، اس کی خداوند
کی رسپیکٹ، خداوند کا آنر، اس کا جلال، اس کی عزت اس کی نگاہ میں دیکھیے کہ اس نے اپنی ساری اس دلچسپی کو چھوڑ کر، اور پولس رسول ایک ایسا رسول ہے جو کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، وہ اس طرح سے جو ہے اس خدمت کو کرتا ہے، اور بطور رہنما وہ مسیح یسوع خداوند کی مرضی کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کلیسے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو آج بہت سارے ایسے رہنما ہمیں نظر آئیں گے، بہت سارے رہنما ایسے ملیں گے جن کے پاس اپنے بلاوے کی شناخت نہیں، جو نہیں سمجھتے، جو نہیں جانتے کہ ان کو بلایا گیا بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ خدمت کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بلاوے کو پہچانیں۔ نو پرابلم، اگر ہم عام بلاوے میں خدا نے ہمیں نجات دی ہے، شاگردیت دی ہے، اور ہم بطور ایماندار بھی خداوند میں وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اٹس ونڈرفل۔ لیکن اگر ہم بطور رہنما ہیں تو ہمیں اور بھی سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بلاوے کو پہچانیں۔ اس ویڈیو کے اندر آج ہم نے جو ہے اس بڑے مضمون جس میں قیادت کی مسیحی قیادت کی نشو و نما کے تعلق سے جو ہے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے پہلے چیپٹر میں ہم نے مسیحی قیادت کے بلاوے پہ بات کی ہے۔ ہم اگلے ویڈیو کے حصے کے اندر اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن آج ان باتوں کو ہم نے سیکھا، سمجھا کہ کسی بھی شخص کے لیے عام بلاوے یا خاص بلاوے میں بلاوے کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ بلاوے سے ہی ایک ایماندار کی، ایک مسیحی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بلاوا دو طرح کا ہے، اس میں عام بلاوا اور خاص بلاوا۔ عام بلاوے میں ہر شخص جو ہے اس کو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، خداوند دعوت دیتا ہے کہ وہ اس بلاوے میں شامل ہو۔ لیکن رہنما کا بلاوا بہت خاص لوگوں کے لیے جو ہے خدا نے پیش کیا ہے، اور ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا یہ بلاوا خداوند کی طرف سے ہے یا ہم خود سے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کی نوعیت پہ بھی، اس کی نیچر پہ بھی جو ہے وہ بات کی ہے کہ یہ بلاوا سم ٹائمز ایک دعوت کی طرح ہے، لیکن بہت دفعہ یہ ایک سمن کی طرح ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ہمیں خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اگر بطور ایماندار ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر بطور رہنما اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بلاوے کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ آئیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم بدل و جان تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند خدا، تو نے اس پاک بلاوے میں خداوند ہمیں بلایا ہے، ہمیں نجات دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اپنی شاگردیت میں لیا ہے۔ تیری شکر گزاری، ان سب کے لیے بھی تیری شکر گزاری جن کو بطور رہنما خداوند خدا تو نے ظاہر ہو کر ان کو رہنما ہونے کا بلاوا سونپا ہے۔ بخش دینا خداوند خدا، ہم ان سب باتوں میں جن میں تو نے ہمیں بلایا ہے خداوند وفادار رہیں، اور اپنے بلاوے اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کریں۔ بخش دینا خداوند خدا، ہم ہر ایک بات میں خود کو وفادار ثابت کریں اور تیرے نام کو جلال دے۔ میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ God bless you.